جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج مبارک کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اہل بیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہے۔ یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا۔ جب تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور میرے علم کے مطابق میدان کربلا میں حضرت امام حسین نے بھی دو پیغام دیے ہیں۔ پیغام یہ ہے، پیغام دیا نماز کا کہ نماز نہ چھوڑنا، کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا۔ اور جب شہید ہو گئے پھر اس کے بعد ثابت کر دیا، بتا دیا کہ پہلے بتایا نماز، بولیے سارے بولیے، نماز نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے نماز۔ پھر دوسرا پیغام دیا جب سر مبارک تن سے جدا ہو گیا، سر انور نیزے پہ ہے، پھر بتایا قرآن کی تلاوت بھی نہ چھوڑنا۔ آج ہم ان دونوں چیزوں سے غافل ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کروڑ با کروڑ شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں جمعۃ المبارک کی سعادت بخشی۔ اللہ رب العزت اس جمعۃ المبارک کی سعادت کی برکت سے ہم ساروں کے گناہ خطا معاف فرمائے۔ آمین۔ ویسے بھی جو جمعہ ریگولر ہر مسلمان مومن مرد پہ جمعہ کی نماز فرض ہے، لازم و ملزوم ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر جب رب کی بارگاہ میں بلایا جائے تو حاضر ہو جاؤ۔ تو جس وقت بندہ ان تمام قیمتی لمحات کو جو دنیا میں وہ روزی رزق کماتا ہے یا اور کسی جگہ پہ مصروف ہے، ان تمام مصروفیت کو ایک جگہ پہ سٹف کر کے ایک جگہ پہ رکھ کے جب رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ رب العزت کتنا اس پہ کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ اس کی کرم نوازیوں کی کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ کتنی بلیسنگ ہوتی ہے ان بندوں پہ، ان لوگوں پہ کہ جو اللہ کے بلائے ہوئے پہ اپنے گھر میں اللہ رب العزت بلاتا ہے اور اپنے ہی گھر میں بلا کے اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق دیتا ہے ان بندوں کو جو اس کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے ہم پہ، اور بالخصوص جو اولین صف پہ یا اول یعنی صفوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، جن کی نیتیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم جا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی گھر میں بیٹھ کر ایک تو بیان سنیں گے اور دوسرا ثواب بھی ملے گا رب کی بارگاہ میں بیٹھنے سے۔ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح سے خانہ کعبہ میں بندہ کچھ بھی نہ پڑھے، خانہ کعبہ میں بیٹھا ہو، کوئی تسبیح و تحلیل نہ کرے، صرف خانہ کعبہ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہے تو اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں بھی یقیناً جب بندہ آتا ہے کوئی تسبیح و تحلیل نہ بھی کرے، خاموشی سے کسی جگہ پہ بیٹھ جائے تو اس کو بھی عبادت کا ثواب ملتا ہی ہے، کیونکہ وہ طہارت کر کے رب کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ امام حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، ان کے حوالہ سے میں نے ذکر کیا تھا۔ اب یہ سارا جتنا منظر ہے میدان کربلا میں، کیونکہ یہ آخری ایام محرم الحرام کے جا رہے ہیں اسلامی تاریخ کے مطابق، میں چاہ رہا تھا کہ کچھ یہ اس کے اندر بھی کوئی نقطہ بیان کیا جائے۔ جتنا بھی منظر ہے کربلا کی سرزمین کے اندر جو ہوا، جو وہاں پہ سانح ہوا، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ جو پیغام ملتا ہے وہ پیغام کیا ہے۔ واقعات تو بیان ہوتے ہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے، امام زین العابدین کے حوالہ سے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جتنے بھی رفقا جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا اس دین متی کو بچانے کے لیے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پیچھے کیا بچا ہے، کیا بچا کے ہم پیچھے رکھ کے جا رہے ہیں اپنی آل اولاد کے لیے، انہوں نے یہ نہیں سوچا۔ اس دین کو بچانے کے لیے صرف اور صرف مقصد یہ تھا، اس دین کو بچانے کے لیے ہم وہاں پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے دھوکہ دیا کوفے والوں نے۔ تو پس اگر منظر دیکھیں جو ایتھنٹک جو پیغام ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج مبارک کیا تو اس وقت میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع غفیر صحابہ کرام کا تھا، 1,24,000 کم و بیش صحابی رسول میدان عرفات میں موجود تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ اعلان کیا کیا
کہ اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کون سی ہیں؟ ایک قرآن، ایک میری اہل بیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہے. یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیونکہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کچھ چند ایام مبارک رہتے تھے ظاہری حیات مبارکہ کے. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام اس دنیا فانی کو چھوڑ کے اخروی زندگی کی طرف حضور علیہ السلام پردہ پوش ہو گئے تھے. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا. اس کے بعد ان چند ایام کے بعد اس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان کیا، میدان عرفات کی سرزمین تھی، کہ میں قرآن اور اہل بیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. اہل بیت میں یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک وہ ہیں جن کے بارے میں ہم حدیث مبارک صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ 5 تن پاک، جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اوڑی اور چادر مبارک کے اندر لپیٹ لیا. وہ 5 تن پاک تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب علماء کرام اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. جب اہل بیت جب لفظ آتا ہے تو اس میں وہ 5 تن پاک بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، وائف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیویاں ہیں، جو ام المؤمنین، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، تمام امت مسلمہ کی مائیں ہیں، روحانی امی ہیں، مائیں ہیں. ان کے حوالہ سے بھی علماء کرام فرماتے ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا فرمایا؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب وہ پیغام اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اس پیغام کو سمجھ جائیں کہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطرت کی بات کی، اپنی آل کی بات کی. اور میدان کربلا میں آ جائیں، وہاں پہ حضور علیہ السلام نے پیغام دیا. اب اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک آیا. پھر اس کے بعد فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت امام حسین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان تمام کا زمانہ پایا. یہ تمام امیر المومنین کہلواتے ہیں. اب میدان کربلا میں وہاں پہ حضور علیہ السلام نے پیغام دیا، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑنا. قرآن کو نہ چھوڑنا. اس سے کیا پتہ چلا؟ قرآن کو صرف الماری میں بند رکھنے کا نام نہیں ہے کہ الماری کے بند رکھتے ہیں. برکتیں ہیں گھر میں رکھنے سے، بڑی رحمتیں ہیں. اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے. اور دوسری کیا فرمایا؟ میری آل. ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا. جب تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر میدان کربلا میں وہاں پہ حضور علیہ السلام نے 2 پیغام دیے. اور میرے علم کے مطابق میدان کربلا میں حضرت امام حسین نے بھی 2 پیغام دیے ہیں کہ جس وقت اسلام کے اندر ملاوٹیں ہونا شروع ہو گئیں، اس وقت میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2 پیغام دیے. اللہ، یہ بات آپ یاد رکھنا کہ حضرت عثمان وہ کون شخصیت جو پاکستان کی سرزمین پہ داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ، اس شخصیت نے کشف المحجوب کے اندر یہ بات لکھی ہے. وہ فارسی کے اندر شعر ہے، وہ پیغام دینا چاہتے ہیں. وہ پیغام یہ ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے. جس وقت حق موجود تھا تو صحابہ اکرام اس وقت اپنے اپنے درجے پہ فائز تھے، حق کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، اور باطل کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا حق نے. اور وہ حق کیا تھا میں آپ کے سامنے منشن کرنے جا رہا ہوں. یہ جو بات کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب نے لکھی ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں، یہ 76 پیج نمبر ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں تا حق ظاہر بود. یہ فارسی کے اندر فرماتے ہیں تا حق ظاہر بود
مرحق را مطابع بود، مرچو حق مسقود شد شمشیر برکشید. آپ یہ فارسی میں شعر ہے. آپ فرماتے ہیں اصل میں بتانے کا آپ کا یہ مقصد ہے کہ جس وقت حق موجود تھا وہ زمانہ کون سا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی حق کا زمانہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ پردہ کرنے کے بعد حق کا زمانہ، صدیق کا زمانہ بھی حق والا زمانہ تھا. پھر آپ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ بھی حق کا زمانہ تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی حق کا زمانہ تھا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی حق کا اور سچ کا زمانہ تھا. پھر اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی حق کا زمانہ تھا. اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی حق کا زمانہ تھا. جب حق کا زمانہ تھا اس وقت یہ نکتہ سننا، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام زمانوں میں موجود تھے. پہلے بچپن، پھر اس کے بعد جوانی، موجود، بولیے موجود تھے. یہ نکتہ سننے والا ہے جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں. اس وقت سیدنا صدیق اکبر اس وقت موجود تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نہیں نکالی، تلوار نہیں اٹھائی. جس وقت فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نہیں اٹھائی. کوئی ماں کا لال ثابت نہیں کر سکتا، تلوار نہیں اٹھائی. آپ دانشور ہیں، تلوار نہیں اٹھائی. اس سے کیا ثابت ہوا؟ داتا صاحب نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. فرمانے کا مقصد یہ ہے وہ زمانہ حق کا تھا. امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی. جس وقت اسلام پہ حملہ ہو رہا تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پھر تلوار اٹھائی. جس وقت اسلام پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، جس وقت اسلام کے اندر ملاوٹیں کی جا رہی تھیں، اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ دو پیغام دیے. پیغام کون سے دیے؟ پیغام یہ تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور کہاں تھا جس وقت آپ شہید ہوئے؟ آپ سنتے رہتے ہیں، پیغام سننا. اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور سجدے میں تھا. یزید چاہتا تھا کہ بیعت ہو جائے، آپ نے ہاتھ نہیں دیا، سر کو جھکایا رب کی بارگاہ میں. پیغام کیا دیا؟ نماز کا پیغام دیا. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا میدان عرفات میں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو گمراہ، اگر چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر نہیں چھوڑا، پکڑے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے. میدان کربلا میں امام حسین نے بھی دو پیغام دیے. پیغام یہ ہے، جس وقت ملاوٹیں ہو رہی تھی، اسلام پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، امام حسین بھی کھڑے ہو گئے، پھر تلوار نکالی، پھر تنے تنہا کھڑے ہو کر پیغام دیا. رہتی دنیا کو، نوجوانوں کو پیغام دیا، جو بابے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو پیغام دیا، جو ہماری آل اولاد ہے، جو بچیاں اور بچے ہیں، ان کو پیغام دیا کہ جب اسلام پہ ڈاکہ ڈالا جائے تو پھر تنے تنہا بھی ہو، ڈٹ جاؤ اسلام کی خاطر. اگر تمہارا تن من دن قربان بھی ہو جائے تو پیچھے نہ دیکھو ہماری اولاد بچی ہے نہیں، ہم نے پیسہ کتنا چھوڑا ہے، ہم نے مال و جائیداد کتنا چھوڑی ہے، ہم نے بینک بیلنس کتنا بڑھایا ہے. یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو اسلام پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ناموس رسالت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، صحابہ اکرام کی ناموس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. پھر وہاں پہ ڈٹ جاؤ. پھر اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنی جبی کو جھکایا رب کی بارگاہ میں. پیغام دیا نماز کا کہ نماز نہ چھوڑنا، کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا. اور جب شہید ہو گئے پھر اس کے بعد ثابت کر دیا، بتا دیا کہ پہلے بتایا نماز، بولیے بولیے سارے بولیے، نماز نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے نماز. پھر بولیے نماز وضو جو ہے یہ چابی ہے نماز کی. The wuzu is the key of the prayer. وضو کیا ہے؟ نماز کی چابی ہے. نماز کس کی چابی ہے؟ جنت کی چابی ہے. جنت کی چابی نماز ہے.
تو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، خلفائے راشدین نے پیغام دیا، میدان کربلا میں حضرت امام حسین نے پیغام دیا کہ اس لیے کہ نماز کو نہ چھوڑنا کبھی بھی۔ دوسرا پیغام دیا جب سر مبارک تن سے جدا ہو گیا، سر انور نیزے پہ ہے، پھر بتایا قرآن کی تلاوت بھی نہ چھوڑنا۔ آج ہم ان دونوں چیزوں سے غافل ہیں، دونوں چیزوں سے ہم غافل ہیں۔ آج امت مسلمہ اپنے اپنے گھروں کے اندر پریشان ہے، دین کی کمائی کیا کریں گے، دین کی دعوت کس کو دیں گے، اپنے گھر کو بھی نہیں سنبھال سکے، دین کی دعوت کس کو باہر دیں گے۔ آج ہر کوئی دوسرے کو تک رہا ہے، تماشا بنا رہا ہے کہ اس کے گھر کی حالت یہ ہو چکی ہے، یہ اتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ کسی شراب کی اڈے میں جا رہا ہے، یہ کسی ڈرگز کر رہا ہے، کوئی کسی دندے میں پھنسا ہوا ہے۔ آج امت مسلمہ ایک دوسرے کو تماشا بنا رہی ہے۔ کیا حضرت امام حسین نے یہی پیغام دیا تھا؟ حضرت امام حسین نے یونٹی دی ہے، وہاں پہ تنے تنہا تھے، پیغام دیا کہ یونٹی بناؤ۔ وہ یونٹی کون سی ہے؟ وہ محبت وہ کیا ہے؟ یہ محبت تو نہیں ہے کہ اگر دین کی دعوت دی جائے بندہ ناراض ہو جائے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دین کی دعوت دو، بندہ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیجئے، دعوت دو اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار ہم تو سنتے ہیں نا، کسی سے ابو جہل کے پاس بھی گئے، دعوت دی کس کی کہ اسلام میں آ جا، کہ اسلام کو قبول کر لے۔ حالانکہ کتنی بار حضور علیہ السلام گئے، دعوت دی۔ وہ جس وقت وہ لعین مرا نا، ابو لہب مرا، اور جس وقت ابو جہل مرا، کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، پر یہ سن لو، جس وقت ان کفار کو جنگ بدر کے اندر جب کفار جو واصل جہنم ہوئے، جس وقت واصل جہنم ہوئے، حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ان تمام کی لاشوں کو کنویں کے اندر پھینک دو۔ کس جگہ پہ؟ کنویں کے اندر۔ یہ جو اس میں ایک بہت بڑا نکتہ لکھتا ہے، وہ کسی موقع پہ بیان کروں گا۔ جس وقت کنویں کے اندر پھینکا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ ہم جس کو اپنی پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹھیک لاج ہو آئے نا، چنگا ہو آئے، تو کی پیغام دینا سا نا میں۔ I give message to you all the time۔ جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا تمہارے ساتھ، ٹھیک ہوا، کیونکہ میں تجھے پیغام دے رہا تھا نا، اب تجھے پتا چلا ہے میں اب آگ میں پھینکا گیا ہوں۔ اس لیے امت مسلمہ اس فکر میں آئے، اس فکر میں آئے اپنی زندگی کیسے تبدیل کرنی ہے، اس فکر میں اپنے بارے میں فکر کرے، اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑی سی توجہ دے، اپنے گھر والوں کی زندگیوں میں توجہ دے، اپنے بچے اور بچیوں کی زندگیوں میں توجہ دے۔ آج کالج اور یونیورسٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اپنی بچیوں کو اسلام سکھا کر وہاں پہ بھیجیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کل پکڑ ہوگی ان لوگوں کی۔ حدیث صحیحہ میری آنکھوں کے میرے ذہن میں ڈھیروں ہیں الحمدللہ، کیونکہ اس لیے بتا رہا ہوں کل ہر بندے سے پوچھ ہوگی، ہر بندے سے پوچھ ہوگی۔ امام حسین نے فکر دی ہے، ہمیں ایک فکر دی ہے، اس فکر کو آپ استعمال کریں اپنے گھروں کے اندر، اس فکر کو اپنے ذہنوں کے اندر لائیں۔ اس زبان سے اس نے اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے، گڈ مینر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچے اور بچیوں گھر والوں کو دین کی تعلیم دلوائیں۔ آج ہم پیچھے، ہماری قوم پیچھے جا رہی ہے۔ وہی سب سے اول ہے جس نے حضرت امام حسین کا کہنا مانا، وہی عرفہ اعلیٰ ہے اس دور میں، وہی اللہ کا ولی ہے جس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے آپ کو نمازی بنایا، اپنے بچوں گھر والوں کو نمازی بنایا، وہی اللہ کا ولی ہے اس دور میں۔ ہم ولیوں کے پاس جاتے ہیں نا، میں منکر نہیں ہوں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، آپ گھر کے خود پیر ہیں، آپ کی زوجہ گھر کی ولیہ وہی بن سکتی ہے، رابعہ بصری تو نہیں بن سکتی، ان کے قدم پہ چل سکتی ہے۔ آپ کی زوجہ وہ پردہ کر کے اپنی بچی کو سکھلا سکتی ہے۔ سب سے بڑی سہیلی جو ہے، جو فرینڈ ہے،
وہ بچی کی ماں ہوتی ہے، بچے کا فرینڈ جو ہوتا ہے اس کا باپ ہوتا ہے۔ اس فکر کو لائیں، اس فکر کو لائیں، پس پشت نہ ڈالیں، اس فکر کو لائیں جو میں در سے بتا رہا ہوں۔ میں نے بھی جواب دینا ہے رب کی بارگاہ میں، آپ کھڑے ہوں گے وہاں پہ کل قیامت کے دن، تو ہر بندہ نفس و نفسی کا عالم ہوگا، یار بیلی سارے کھڑے ہوں گے، اس وقت کیا جواب دو گے رب کی بارگاہ میں؟ اس لیے حضرت امام حسین حسینی بنے، حسینی بنے، کہیے انشاءاللہ، بنے گے نا سارے؟ یہ فکر لائیں اور اللہ کے گھر میں آئے، اس کو آباد کریں۔ جب اس کو آباد کریں گے رب تمہارے گھروں کو آباد کر دے گا، تمہارے رزق میں فراخی عطا کرے گا، دیکھنا تمہارا رزق کیسے بڑھے گا، نقصان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔